دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہے، ان کی پوری گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ کنفیوژن کا شکار ہے ڈے ون۔ جو کمٹمنٹس، جو وعدے انہوں نے الیکشن کو دوران کیے، اس کے بعد کیے، اور جو ان کی گورننس ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، قوم کے سامنے ہے، اور قوم بلبلا اٹھی ہے، قوم ان سے نجات چاہتی ہے۔ اور جو قانون کو وائلیٹ کرے، اس کی جو بریچ کرے، وہ اس کو آپ یہی کہیں گے نہیں یہ مجرمانہ فعل ہوتا ہے۔ جب قانون میں ایک چیز درج ہے تو اس پہ عمل کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، بالخصوص حکومت وقت کی، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کریں۔ اور ابھی میں نے سن رہا تھا، آپ فرما رہی تھیں کہ بابر اعوان نے کہا کہ جناب، یا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی اگر چیئرمین کو ریموو کرنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل۔ میرا سوال ہے موجودہ حکومت سے کہ آلریڈی جو میٹر پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کا اگینسٹ چیئرمین نیب جاوید، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، اس کا فیٹ کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا؟ اس کے کیوں نہیں آگے پروسیس آگے چل رہا؟ وہ کیا امپیڈیمنٹس ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں کہ وہ آگے نہیں چل پا رہا؟ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو دور کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے۔ اگر ان کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوتا تو سپریم جوڈیشل میں پروسیڈنگز ڈراپ ہو جائیں گی، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو آفس چھوڑنا پڑے گا۔ ویسے بھی آفس ان کا 8 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے۔ اس میرا سوال حکومت وقت سے یہ ہے کہ اس 22 کروڑ عوام میں کوئی بندہ ان کو جسٹس جاوید اقبال جیسا کمپٹنٹ، آنر، اسٹیٹ فارورڈ نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو یہ منصب پہ لا سکیں؟ 22 کروڑ عوام میں اور کوئی کمپٹنٹ بندہ نہیں۔ دیکھیں جب سے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد کئی ججز سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے ہیں، کئی جرنیل، لیفٹنٹ جنرل عہدے کے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، کئی بیوروکریٹس گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے۔ تو جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس کے لیے سوائے جاوید اقبال کے پاکستان میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ یہی تو سوال ہے نا نیئر بخاری صاحب کہ کیا پھر یہ صرف ایک شخص کے لیے حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی ترامیم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے جس سے جمہوری روایات کو تو انہوں نے بالکل سائیڈ پہ رکھ دیا؟ آبویسلی پھر یہ دیکھیں نا آپ کی ان کی گورنمنٹ کی انٹینشن کہ ایک پرسن اسپیسیفک قانون بنایا جا رہا ہے، تو پھر اس سے کیا آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا تھا نیازی نیب نیکسس وہ جڑا ہوا ہے، کہ وہ نیب کا چیئرمین ان کے خلاف تو کوئی اقدامات نہیں اٹھاتا لیکن اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان میں ابھی تک کورٹ کی کوئی کنوکشن نہیں ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ 2 سال سے خورشید شاہ جیل میں پڑا ہوا ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، اس کو پابند سلاسل کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ غیر انسانی، غیر آئینی، غیر قانونی بات نہیں ہے کہ 2 سال تک آپ ٹرائل کنکلوڈ نہیں کر پا رہے، 2 سال تک آپ اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے بلا وجہ کے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا تو کورٹس میں لے کے جاتے، اس کو کنوکٹ کروا لیتے، لیکن ابھی تک اس کو آپ نے انڈر ٹرائل پرزنر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی کمپٹنسی، اس کے بارے میں سپیریئر جوڈیشری نے بہت دفعہ اپنی آبزرویشنز دی ہوئی ہیں۔ اچھا، بابر وان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ڈیورنگ دی ٹرائل بیل لے سکتے ہیں، یہ بھی رکھا گیا اس میں۔ دیکھیں یہ تو اب پرپوز امینڈمنٹ ہے نا، وہ تو بہت پہلے سپیریئر جوڈیشری نے کہہ دیا تھا کہ بیل اگر وہ ٹرائل کورٹ نہیں دیتی تو انہوں نے جوزڈکشن اپنے پاس رکھ لی۔ آرٹیکل 199 کے نیچے ریٹ پٹیشنز میں بیلیں ہائی کورٹس دیتی رہی ہیں، بیل ہوتی رہی ہیں، پری ریسٹ بھی ہوتی رہی ہیں، آفٹر ریسٹ بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب جو قانون میں ڈال رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار آ جائے گا تو چلیں وہ تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے تک تو پارلیمان کے اجلاس جاری تھے، کیوں نہیں وہاں پہ بل لے کے آئے؟ اس کو ایکٹ کیوں نہیں بنانا چاہتے وہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کرے گی؟ ہم تو پہلے اس آرڈیننس کو ڈس اپروو کروائیں گے سینیٹ آف پاکستان سے۔ اچھا،
وہ آرٹیکل 89 میں پروویژن موجود ہے کہ کوئی آرڈیننس جو ہے ہاؤس آئیدر ہاؤس اس کو ڈس اپروو کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس اسٹرینتھ تو نیشنل اسمبلی میں ڈس اپروول کی تو نہیں، لیکن سینٹ میں اپوزیشن کے پاس اسٹرینتھ ہے، ہم اس کو ڈس اپروو کروائیں گے. ادروائز کورٹس کا فورم تو ہے ہی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. بخاری صاحب اب اس طرح سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مشاورت تو ہوگی، مشاورت کی جائے گی، لیکن اگر مشاورت میں سے کچھ نہیں نکلتا یا کوئی حتمی جو ہے وہ بات طے نہیں ہو پاتی وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے درمیان، تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جو ہے یہ چیز چلی جائے گی. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی کوئی سیریسلی مشاورت کی طرف جائیں گی چیزیں اور اس میں سے کچھ نکلے گا، یا پھر معاملے کو طول دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ سیریسنس تو گورنمنٹ کو شو کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز کے حوالے سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے لے کے پارلیمنٹری کمیٹی اور ججز بھی وہاں موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. تو اس پہ تو ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹری پریویلز اوور دیئر. لیکن اس گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کبھی انہوں نے ورکنگ ریلیشنز رکھے اپوزیشن کے ساتھ، جن کا پرائم منسٹر لیڈر اپوزیشن سے اپوزیشن کے لوگوں سے سلام دعا لینے کو تیار نہیں ہے. وہ حکمران بنا بیٹھا ہے اور وہ حکمرانی کرتا ہے اور وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے؟ وہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا رویہ کیا اپوزیشن کے ساتھ، جو ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا رویہ اس کا؟ ہمیشہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ورکنگ ریلیشنز گورنمنٹ بنایا کرتی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے کرٹیسائز کرنا گورنمنٹس کے اقدامات کو، ان پہ کرٹیسزم کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی انلیگلٹیز کو. سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. کہ بہت خوبصورت رستہ ہے درمیانہ، جس میں پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی اور جی پلیز، تو پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی، ہمارے اتحاد بھی برقرار رہیں گے. اسی حالت میں یہ ابھی سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، اسی میں ان کے لیے بھی بہتری ہے بحیثیت ایک نواب، سردار، قبائلی، اور اخلاقاً بھی اب عددی اکثریت بھی کھو چکے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اب وہ چیز نہیں رہی ہے نا جی. تو میں اسے دستبستہ گزارش کروں گا کہ کل 6 بجے سے پہلے ریزائن کر دیں تاکہ پارٹی بھی نہ ٹوٹے اور کوئی بحران پیدا نہ ہو. تو ہم یعنی استعفے کے علاوہ اب جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. اچھا سردار عبدالرحمان صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جان کمال سے پارٹی کے اندر اور اتحادی جماعتوں کے اراکین بھی ہیں جو وہ اتنے شدید ناراض ہو چکے ہیں کہ اب استعفے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوگی؟ جی آپ بجا فرما رہی ہیں. میں آپ کو گزارش کروں کہ ڈے 1 سے میں نے بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشین کے، میری زندگی اسی ایوان میں گزری ہے، 30-32 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا وہ جیسے میں جو کے طور پہ بھی کہوں گا کہ وہ فلمی اداکاروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو کب سے اداکاری کا شوق تھا، تو وہ کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تو اس وقت سے مجھے اداکاری کا شوق تھا اور میں اداکاری کر رہا ہوں. تو ہم جب پیدا ہوئے تو یہ سیاست میں، اور آج ہم سفید ریش ہو گئے. ڈے 1 سے میں نے اس کو کہا کہ ایٹیچیوڈ چینج کریں، یہ عوامی دفتر ہے، پولیٹیکل دفتر ہے. لیکن وہ شاید وہ جیسے میرے ساتھ نے کہا کہ وہ عقل کل سمجھتا ہے اپنے کو.